السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نعت مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی مہینہ ہے۔ ہم سب خوشیاں منا رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بسط ہوئی اور وہ دنیا میں تشریف لائے۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا ہی یہ پروگرام ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ زی ایم سی نیٹ ورک پر 12 ربیع الاول سے لے کے اور اس سے پہلے سے لے کے یہ ربیع الاول میں تمام مہینہ جو ہے وہ ہم نے آقا دو جہاں کی ثنا کی محفلیں جو ہیں وہ سجائی ہیں۔ تو آج بھی اسی کے حوالے سے جو ہے وہ میں پروگرام لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ان تمام جہانوں کو تخلیق کیا۔ انگن درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید سے کرتا ہوں اور قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحب ذو العصف والریحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی ثنا کے بعد اب پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو آج کے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں، اور پھر ہم جو ہے وہ آگے اس پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بہت ہی ملتمس ہوں اور بہت ہی میں شکر گزار ہوں اپنی بہن کا کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں اور انہوں نے اب وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام کے لیے، اور زی ایم سی نیٹ ورک جو ہے وہ سسٹر زوبیہ جو ہیں ان کا شکر گزار ہے۔ سسٹر زوبیہ، ہم آپ کو
آپ پہلی دفعہ آج ZMC نیٹ ورک UK کا جو ٹی وی ہے اس کے اوپر آپ آئی ہیں، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے تو سب سے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اذہان و قلوب جو ہیں وہ منور ہیں، اور وہ شمع رسالت کی اس جو محبت ہے، جو عشق ہے، اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلا رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں سسٹر زوبیہ آپ سے ہی درخواست کروں گا کہ اب آپ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، اور جو ZMC نیوز نیٹ ورک کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آپ کا پروگرام جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. ہمارے جو YouTube دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی جا کے آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان پہ یہ پروگرام جو ہے وہ اس وقت لائیو جو ہے وہ چل رہا ہے. اور میں گزارش کروں گا اپنی سسٹر زوبیہ سے کہ وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. پلیز بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیم یا کریم. نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے، اس گنہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، اس گنہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے. میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے، میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے. تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. او رب دا جانی سونا، رب دا جانی حسنین دے نانے دی ساری دنیا دیوانی ہے. ماشاء اللہ، دی ساری دنیا دیوانی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. ساڈا مان ودھاوے گا شاید
شاعر کہتا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا، شاعر کہتا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو سونا وہاں پر آ کر میرا جو مان ہے ان کے اوپر وہ بڑھا دے گا۔ وہ کیسے؟ جب میں قبر میں جاؤں گا تو وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساڈا ودھاوے گا، ساڈا مان ودھاوے گا، قبر دے وچ سوہنا امداد نو آوے گا، قبر دے وچ سوہنا امداد نو آوے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں تو جب منکر نکیر میرے سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو میرے حصے کا سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے، انشاءاللہ وہ جواب دیں گے۔ شاعر نے کیا لکھا؟ شاعر کیا لکھتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، ایڈا دردی کیڑا ایڈا دردی کیڑا چھڈ دیو عاشق نو، اتے عاشق میرا اے، چھڈ دیو عاشق نو، اتے عاشق میرا اے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سسٹر زوبیہ انتہائی خوبصورت آواز میں بالکل یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام عزتیں، برکتیں، بلندیاں، رفتیں جو ہیں وہ مشروط کر دی ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ کیونکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے ایمان کا جزو کامل ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو تمہارے لیے نبی مکرم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر آسپیکٹ جو ہے وہ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دا سنہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، کپڑا، لباس پہننا، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے رہنمائی لینی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے، تب جا کے ہم شفاعت مصطفیٰ کے لیے آقا کے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں گے۔ اب اگر ہمارا دامن جو ہے وہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہوگا تو ہم کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ دامن شفا جو ہے وہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان ساعتوں میں ہم جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعتیں ہیں وہ آپ سنا رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں، اور پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اس محفل میں شریک ہو کر جو ہے وہ ثواب حاصل کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز قیامت جو ہے وہ ہمیں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو آقا کا میلاد مناتے تھے اور آقا کے میلاد پہ خوش ہوتے تھے۔
کیونکہ یہ جو ہے وہ اللہ کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اوپر خوش ہونا، ان کے اوپر درود پیش کرنا جو ہے یہ تو اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، تو پھر ہم پہ بھی جو ہے یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارے۔ تو اب آپ ہمارے سننے والے کو کیا سنائیں گے؟ آپ پروگرام کو پلیز آگے بڑھائیں آپ۔ میں نعت رسول مقبول، یہ میری فیورٹ نعت ہے، میں بھی ماشاء آپ کو اللہ سناؤں گی۔ ماشاء اللہ۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جب ابھی آپ لوگ یہ نعت کو محبت سے، دل کی گہرائیوں سے، آنکھیں بند کر کے تڑپ کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آج ہم سب کی حاضری قبول ہوگی اور سب کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوگی، اور دل میں یہ دعا ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا مڈل میں آپ ہو جائے تاکہ آپ کا فریم جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والے تھوڑا سا مڈل میں آپ ہو جائیں، ذرا تھوڑا سا نہ دوسری طرف ہو جائیں، تھوڑا سا جی، تھوڑا سا اور اگر ہو جائیں تو چلیں، یہ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ۔ اور دل میں یہ دعا رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی خیر کرے، پوری مخلوق کے اللہ رحم آمین رب العالمین آمین۔ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، تب سے دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، تب سے دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، وار دوں جان میں طٰہٰ کی ہنسی آنکھوں پر، وار دوں جان میں طٰہٰ کی ہنسی آنکھوں پر، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، سر کٹا بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، سر کٹا بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، جن کو قرآن بی بی زہرا نے پڑھا رکھا ہے، بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق، بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق، ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا
ہے ایک محمد، ایک محمد، ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے۔ کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو، کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو، وہ تو زندہ، وہ تو زندہ، وہ تو زندہ ہے، فقط پردہ گرا رکھا ہے۔ وہ تو زندہ، وہ تو زندہ، وہ تو زندہ ہے، فقط پردہ گرا رکھا ہے۔ اب اس کا آخری شعر ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے۔ بسم اللہ وہ تو بسم اللہ۔ آتے ہیں، وہ تو آتے ہیں، ابھی ہوں گے، آتے ہوں گے، وہ تو آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے۔ ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، ہم نے یہ سوچ، ہم نے یہ سوچ، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ تب سے دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سسٹر زوبیہ جبین، اللہ پاک آپ کو اور ترقیاں، عظمتیں اور بلندیاں عطا کرے، اور اسی طریقے سے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں جو ہیں وہ پڑھتی چلیں۔ آپ نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ جناب اس دنیا میں محمد مصطفیٰ کے سوا اور کیا رکھا ہے۔ بالکل، یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو تحلیق نہ کرتا تو میں اس کائنات کی کسی بھی چیز کو تحلیق نہ کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وجہ تحلیق کائنات ہے، اور وہ دنائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا کائنات کوئی چیز نہ ہوتی۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو وجہ تحلیق کائنات ہیں۔ آپ کے آنے سے اس اخلاق حسنہ کی کلیاں جو ہیں وہ مسکرانے لگی۔ اور آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے اس سے پہلے جو عرب پینسولا تھا اس کے حالات کیا تھے، کہ ہر طرف جو ہے وہ جہالت کا گٹا ٹوپ اندھیرا جو ہے وہ چھایا ہوا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا۔ جب ایک دفعہ تلواریں بے نیام ہوتی تو وہ صدیاں واپس جانے کا نام جو ہے وہ نہیں لینی تھی۔ یہ سب میرے آقا دو جہاں کی ولادت کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے حقوق نسواں کے علمبردار بن گئے۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا،
جہاں تاریک تھا، ظلمت کا دا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے، اس نے ہر طرح جو ہے وہ اجالا کر دیا، نور پھیلا دیا، نور بر دیا۔ تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں، کیوں نہ اس بات پہ فخر محسوس کریں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ نعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کر رہی ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز میں، اور جو ہمارے سننے والے پوری دنیا سے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمایوں بھائی ہیں، خان صاحب ہیں، اور کافی سارے جو ہے وہ میسیجز ہیں، شنوال شکور ہیں، اس طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو اس محفل کے صدقے جو ہے وہ ان کی جو دلی خواہشات ہیں وہ جو ہے وہ قبول کرے، کیونکہ اس طرح کی محافل میں شمولیت جو ہے وہ بھی باعث برکت ہے۔ تو جی بسم اللہ سسٹر زوبیہ جابین، آپ ذرا پلیز پروگرام کو اب آگے بڑھائیں۔ صلی اللہ نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پنجابی کا کلام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبیاں سارے آج تو ہے جدا مصطفیٰ، نبیاں سارے آج تو ہے جدا مصطفیٰ، تو قرآن دے وچ یاسین تو قرآن دے وچ یاسین تو قرآن دے وچ یاسین، او خود آپ تو اتنا حسین کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ، کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پاک پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب سامنے بٹھایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ شاعر کا تبصرہ، ہو میرا سوہنا نبی دلدار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا پیار بھی تو، میری شان میں تو، معیار بھی تو، میرا مدن مٹھڑا یار بھی تو، میرا سوہنا نبی دلدار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا پیار بھی تو، میری شان بھی تو، معیار، میرا مدنی مٹھڑا یار بھی تو، دلدار بھی تو، میرا پیار بھی تو، معیار بھی تو، میرا یار بھی تو، نبی ہنسے آتے بلیاں کھلیاں، سبحان اللہ، نبی ہنسے آتے بلیاں کھلیاں، نبی ہنسے آتے بلیاں کھلیاں، او دیتا جھٹکا تے زلفاں ہلیاں، خدا نو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ، خدا نو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ، تو قرآن دے وچ یاسین تو قرآن دے وچ یاسین، او خود آپ تو اتنا حسین کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ، کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ۔
جدو جان اے خطرے چ پھس گئی، جدو جان اے خطرے چ پھس گئی، اور ساری فوج میدان چ نس گئی، خدا نے آکھیا علی نو بلا مصطفیٰ، خدا مصطفیٰ نے آکھیا علی نو بلا مصطفیٰ، نبیاں ساریاں چ تو ہے جدا مصطفیٰ، تو قرآن دے وچ یاسین تو قرآن دے وچ یاسین، او خود آپ تو اتنا حسین کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ، کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت پنجابی کلام ہے۔ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے اس کی مثل جو ہے وہ کیا ہوگی کہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم جو ہے وہ کیا کیا صفات جو ہیں وہ بیان کریں، کیونکہ اگر تمام اس کائنات کو جو ہے وہ کاغذ بنا دیا جائے، تمام جو درخت ہیں کائنات کے ان کی قلمیں بنا دی جائیں، اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، اور میرے مصطفیٰ کے کمالات اور ان کی صفات کو لکھنے بیٹھ جائیں، تو قلمیں تو ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، کاغذ تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی اوصاف کا ایک پہلو جو ہے وہ بھی مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال آپ نے بہت ہی جو ہے اہم جو ہے وہ نقطہ جو ہے وہ اس کلام میں جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے پیش کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسا حسین جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ قرآن کیا ہے؟ قرآن تو ہے ہی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ پھر قرآن کہتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ پھر قرآن کہتا ہے ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك۔ پھر قرآن کہتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم۔ تو قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ہر صفت جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہی سمجھنے والا جو ہے وہ بنا دے۔ اب میں آپ میں اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو، تو میں آپ میں اور ان میں زیادہ محل نہیں ہونا چاہتا، تو پلیز بسم اللہ کریں، اب آگے پروگرام کو بڑھائیں۔ آج یہ پروگرام جو ہے وہ میں نے آپ سے چھوڑا ہے کہ آپ اپنی پسند سے جو ہمارے سننے والوں کو سنانا چاہیں تو یہ پروگرام آپ کا ہے۔ آپ پہلی دفعہ ہمارے مہمان ہوئی ہیں، تو پلیز بسم اللہ۔ انشاءاللہ اساں کملی والے آقا دا میلاد مناندے رہنا اے انشاءاللہ۔ اساں کملی والے آقا دا میلاد مناندے رہنا اے، اساں کملی والے آقا دا میلاد مناندے رہنا اے، سج دھج کے گج وج کے سج دھج کے گج وج کے اساں کملی والے آقا دا میلاد منانا ہے، اساں کملی والے آقا دا میلاد مناندے رہنا ہے، سانو مان مدینے والے دا، سانو مان مدینے والے
لجپالی تے غم خاری دا سنمان مدینے والے دا لجپالی تے غم خاری دا اسار زا کر دیا رہنا ہے اسار زا کر دیا رہنا ہے ان کرم کمان دیا رہنا ہے اسکم آگے آقا دا میلاد منا دیا رہنا ہے اسا کملی والے آقا دا میلاد منا دیا رہنا ہے اسی عملہ واللو ماڑے اسی عملہ واللو ماڑے پاویں کملے آتے نکارے پاویں کملے آتے نکارے اسی عملہ واللو ماڑے پاویں کملے آتے نکارے او لج رکھ گائے ساریاں دی او لج رکھ گائے ساریاں دی لاج نبھاندیا رہنا ہے سکملی والے آقا دا میلاد مناندیا رہنا ہے سکملی والے آقا دا میلاد مناندیا رہنا ہے سج دھج کے گج وج کے سج دھج کے گج وج کے اسا کملی والے آقا دا میلاد مناندیا رہنا ہے اسا کملی والے آقا دا میلاد مناندیا رہنا ہے ماشاءاللہ بے شک جی ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے رہنا ہے کیونکہ یہی جو ہے وہ اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں اپنے محبوب کی ولادت کی، تو پھر ہم کیوں نہ منائیں؟ جن لوگوں نے اعتراضات کرنے ہیں جی اعتراضات کرنے والوں کے منہ تو ہم بند نہیں کر سکتے، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارے دل جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے، ہماری یہ خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کے صدقے سے اللہ سب کو جو ہے وہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں جو ہے وہ آقا کے حضور جو ہے وہ درود و سلام کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہماری جو آج کی اس محفل میں دعا ہے۔ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے آج کا پروگرام تھوڑا لمبے دورانیے کا رکھا تھا، ہمارے خیال تھا کہ ہمارے مہمان آج زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ بعض ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ہمارے کچھ مہمان ہمیں آج جوائن نہیں کر سکے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سم ٹائم آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، سم ٹائم آپ کا نیٹ نہیں کام کر رہا ہوتا، تو پھر بھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس پروگرام کو ہم آپ نے بہت ٹائم دے دیا، ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں، تو اب آپ ہمارے جو ہے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو کیا سنائیں گے پروگرام کے آخر میں؟ میں بھی حضرت علی کا کلام سنانا چاہوں گی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے درود اہل بیت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہیں پرواہ غم خار جو ہے، نہیں پرواہ غم خار جو ہے، سر سرکار جو ہے، نہیں پرواہ غم خار جو ہے، سر علی سرکار جو ہے، مشکلاں تو ہن غماں تو
علی علی کرا علی علی کرا میں علی علی کرا علی علی کرا میں علی علی کرا توجہ من دی یہ دنیا شجاعت علی دی خیبر تو کچھ جا کے جرت علی دی من دی یہ دنیا شجاعت علی دی خیبر تو کچھ جا کے جرت علی دی ہے میں نہ تو قبراوی دوزخ دے ڈر تو اے اللہ علی ذات جنت علی دی علی علی کرا علی علی کرا میں علی علی کرا علی علی کرا میں علی علی کرا علی دے غلام بو علی بن جاندے نے باغے ولایت دی کلی بن جاندے نے نام علی دے وچ اینیاں نے طاقتاں علی علی کہن والے ولی بن جاندے علی علی کرا علی علی کرا میں علی علی کرا علی علی کرا میں علی علی کرا علی سر ننگے آندے سرانو کجدا علی دے دوارے اتے ہر بھکھا رجدا علی سر ننگے آندے سرانو کجدا علی دے دوارے اتے بھکھا رجدا علی اسد اللہ وجہ اللہ ولی رب دا علی دے وسیلے بنا رب بھی نہیں ملدا علی علی کرا علی علی کرا میں علی علی کرا علی علی کرا میں علی علی کرا اب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں یہ سلام پیش کروں گی، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے، ماں بہادر ہو بیٹا بہادر، ماں بزدل ہو بیٹا بھی بزدل ہوتا ہے، ماں شیرنی ہو بیٹا شیر ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسنین کریمین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا، تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا، تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا سلام زہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ زہرا، تمہارے صدقے وقار قائم جہاں میں ہے ماں بیٹیوں کا، جہاں میں ہے ماں بیٹیوں کا، تمہاری چادر کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا، بلال حبشی کبھی ابو ذر کبھی ہے جبریل تیرے در پر، کبھی ہے جبریل تیرے در پر، تمہاری چوکھٹ کے نوکروں کو سلام زہرا سلام زہرا، سہیل فاروق کی جیسے لاکھوں گدا عنایت
की भीख मांगे, गदा इनायत की भीख मांगे, तुम्हारे घर की इनायतों को, तुम्हारे घर की इनायतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। आखिरी शेर है, जहां भी होता है जिक्र तेरे अजीम घर का मोहब्बतों से, अजीम घर का मोहब्बतों से, मैं रोज करती हूँ उन घरों को, मैं रोज करती हूँ उन घरों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। तेरे घराने की अज़मतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा फातिमा ज़हरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहता हूँ कि अब सब लोग, जैसा कि आपको पता है कि फलस्तीन में हमारे जो बहन भाई हैं वो जुल्म, ज्यादती, जबर का जो है वो निशाना बन रहे हैं। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को ज़िबा जो है वो किया जा रहा है। हम दुआ गो हैं कि ए हासाए हासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके कड़ा वक्त पड़ा है कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपकी उम्मत जो है वो बिखरी पड़ी है, उसमें इत्तेहाद नहीं है। कुरान ने तो ये कह दिया था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। लेकिन आज जो फलस्तीन में हमारे बहन भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, खवातीन के साथ हो रहा है, हम क्या उसके ऊपर आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते? तो हम ये समझते हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसको सामने रखे और देखे कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी फलस्तीन में हमारे भाई बहनें शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात जो है वो कम करे और मुसलमान उम्मा जो है उसको इत्तेहाद और इत्तफाक की जो है वो हिम्मत नसीब करे, ताकि वो आवाज इस जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज तो बुलंद कर सके ना। हमें क्या हो गया है मुसलमान को? हम तो बेहिस हो गए, आवाज भी नहीं उठा सकते। तो ये अब आप आज की इस महफिल की तवज्जो से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों जो हैं उनकी मुश्किलात को जो है वो कम करे और अल्लाह ताला जो है वो उम्मत मुसलमान के अंदर यकजहती और मोहब्बत प्यार जो है उसको परवान चढ़ाए। मैं प्रोग्राम के आखिर में सिस्टर ज़ुबिया जबीन आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अकेले ही आज का प्रोग्राम जो है उसको जो है वो रन किया है। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमारे यूके समेत पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे देखने वाले हैं उनको आप गाहे बगाहे हमारे नेटवर्क के जरिए से आप अपना कीमती वक्त जो है वो जरूर दिया करेंगे। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी स्पेशल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के सिलसिले में। अल्लाह ताला मेरी, मेरे मेहमान और वो तमाम लोग जो इसको देख रहे थे, सुन रहे थे, सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और रोज़े क़यामत हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल पाक के सदके हमारे फलस्तीनी भाइयों को जो है वो उनकी इमदाद जो है वो गैबी इमदाद जो है वो फरमा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
سب لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنے گرد و نواح کے لوگ کا خیال رکھیں گے، اور اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے ہوسٹ حافظ ظاہر چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔